اپنے آپ کو اور آپ تمام روزے داروں کو، مومنین کو تقوی الہی اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ آنے والی شب لیلۃ القدر، لیلۃ القدر سید اللیالی، تمام راتوں کی سردار۔ ماہ مبارک رمضان خود بہت ہی باعظمت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جس رات کو مرکزیت حاصل ہے، اگر ہم کہیں یوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان کی جو روح ہے وہ لیلۃ القدر، یعنی جو جان ہے، جو اصل چیز ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، شہر رمضان سید الشہور و لیلۃ القدر سیدۃ اللیالی، کہ ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار اور لیلۃ القدر تمام راتوں کی سردار۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس سے اس رات کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اور ویسے تو ہم اس رات کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے، چونکہ اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو جتنا کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، قال موسیٰ الہی ارید قربک، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے معبود میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تیری نزدیکی چاہتا ہوں۔ قال قربی لمن یستقیز لیلۃ القدر، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ میرا قرب اور میری نزدیکی، میری قربت اس شخص کے لیے ہے جو لیلۃ القدر کو جاگے گا، یہ قرب اس کے لیے۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا الہی ارید رحمتک، پروردگار میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ قال رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت اس کے لیے ہے جو لیلۃ القدر میں مسکینوں پر رحم کرے گا۔ قال الہی ارید الجواز علی الصراط، بار الہ میں پل صراط سے آسانی سے گزرنا چاہتا ہوں۔ قال ذلک لمن تصدق بصدقۃ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ یہ جواز علی الصراط، پل صراط سے گزرنا اس کے لیے آسان ہوگا جو لیلۃ القدر میں صدقہ دے گا، تصدق کرے گا۔ الہی ارید اشجار الجنت و ثمارہا، پروردگار میں جنت کے درخت اور اس کے باغات اور پھل چاہتا ہوں۔ فرمایا ذالک لمن سبح تسبیحۃ فی لیلۃ القدر، یہ اس شخص کے لیے ہے جو لیلۃ القدر میں تسبیح کرے گا۔ الہی قال الہی ارید النجاۃ من النار، پر الہ میں جہنم سے نجات چاہتا ہوں۔ قال ذلک لمن استغفر فی لیلۃ القدر، تو اللہ نے فرمایا کہ جہنم سے نجات اس کے لیے ہے جو لیلۃ القدر میں استغفار کرے گا۔ قال الہی ارید رضاک، بار الہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیری خوشنودی چاہتا ہوں۔ جواب آیا رضای لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، میرے رضا اور خوشنودی اس کے لیے ہے جو لیلۃ القدر میں 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ خاص اس کی 2 رکعت نماز ہے شب قدر کی، جس میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید، اور پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے، اور پھر 2 رکعت کے بعد 70 مرتبہ بغیر کسی سے گفتگو کیے 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ ہے۔ تو کہا یہ رضا اور اس کی، اور اس کے فضائل بہت زیادہ۔ سال کی ابتدا اور انتہا لیلۃ القدر، یعنی اللہ کے مطابق جو سال شروع ہوتا ہے وہ لیلۃ القدر سے شروع ہوتا ہے اور لیلۃ القدر پر ختم ہوتا ہے۔ اور اس رات میں تمام آنے والے تمام جو امور ہیں انسانوں کے، وہ اس رات میں طے ہوتے ہیں، مقدر ہوتے ہیں، معین ہوتے ہیں۔ رزق تقسیم ہوتا ہے، عمروں کا تعین ہوتا ہے، لیکن ہر امر، اور فرشتے بھی ہر امر لے کر اترتے ہیں۔
تو اس میں دو نقطے، ایک تو اس میں ہے کہ ساری رات جاگے اس رات میں، خود ایک عبادت، پھر عبادت کرے. اور تیسری بات اس میں یہ مسجد میں، چونکہ ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام مریض تھے اور اتنے مریض تھے کہ آپ بستر پر تھے. تو جب شب قدر آئی تو آپ نے فرمایا کہ میرا بستر مجھے مسجد النبی میں لے جاؤ. کہتے ہیں مولا امام صادق علیہ السلام کا بستر لایا گیا اور امام نے وہیں مسجد النبی میں رات گزاری. تو اتنا اس کا اہتمام. اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ بی بی دن کو بچوں کو یا سلا دیتی تھی رات کو جاگنا ہے، تاکہ رات کو بچوں کو بھی بی بی تربیت دے دی کہ بچے بھی رات کو عبادت کریں. اور اگر رات کو بچوں کو نیند آنے لگتی تھی تو بی بی ان کے منہ پر پانی چھڑکتی تھی تاکہ یہ بیدار رہے. یعنی اتنی اس کی اہمیت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مومنین اس سے ضرور استفادہ کریں گے. بہتر ہے آپ مسجد میں آئیں، مسجد میں ہر قسم کا انتظام انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، اور سحری کا بھی انتظام انشاءاللہ مسجد انتظامیہ کی طرف سے وہ بھی ہوگا. آپ مسجد میں تشریف لائیں اور اس رات کو ضائع نہ کریں. یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں یہ ایک بات مسلم ملتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص اہتمام کرتے تھے. نمازوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی. ویسے ہر رات 20 رکعت نماز ہے، لیکن آخری عشرے میں 30 رکعت ہے. شب قدر میں 100 رکعت ہے. اور کہتے ہیں حضور پاک کا بستر لپیٹ دیا جاتا تھا اور مسجد النبی میں ایک خیمہ لگا دیا جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے. اور ایک سال جب جنگ بدر ہوئی، چونکہ 17 رمضان کو ہوئی تھی، تو اس میں آپ اعتکاف نہیں بیٹھے. تو کہتے ہیں اگلے سال آپ نے اس کی قضا کی، یعنی 20 دن بیٹھے. رسول خدا 10 دن بیٹھتے تھے، پورا عشرہ بیٹھتے تھے. یہ جو اعتکاف ہے کم از کم 3 دن ہے، 3 دن سے کم نہیں ہے. لیکن جو سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ 10 دن ہے. تو اس میں جن کو فرصت ہو اور وقت نکال سکیں وہ ضرور اعتکاف میں بیٹھیں. اور اعتکاف کا بھی اہتمام انشاءاللہ تعالی یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے. پروردگار عالم ہمیں آئندہ آنے والی رات کو عبادت کی، جاگنے کی اور باقی جو شب قدر ہے اس میں عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری بخشش فرما. امیر المومنین کے دامن سے ہمیشہ دنیا و آخرت میں متمسک فرما، اور لحظہ بھر کے لیے بھی دنیا و آخرت میں ہمیں کبھی امیر المومنین سے جدا نہ فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.